خطبہ شروع ہوتا ہے میں ایک پیغام جو ہمارے اس وقت سن جی امام صاحب آ گئے جی ہم دیکھ رہے ہیں قاری صاحب سے گزارش کروں گا ناظرین کرام میدان عرفات کے اس مبارک میدان میں شیخ عبداللہ المنی جو اس وقت خطبہ دے رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلے سلام کہا ہے اور ابتدائی خطبہ عربی میں پیش کر رہے ہیں اس رب کی تعریف ہے جس نے سب کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور اللہ عز و جلال اپنی مخلوق پہ چند ایسی مصیبتیں اتارا کرتے ہیں جس سے ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہی سب تدبیر کرنے والا ہے پوری کائنات کی اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ جلال نے اس ہستی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی رحمت کے پہلو پیش کرنے والے ہیں اور مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم کا وصف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ہستی کے بارے میں بیان کیا ہے اللہ اس ہستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ عز و جلال ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے جنہوں نے کائنات کی سب سے بہترین مثالیں پیش کی کہ خیر خواہی کو معاشرے میں کیسے پیش کیا جاتا ہے اے مسلمانوں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور یہی وہ وصیت ہے جو پہلوں اور پچھلوں کو کی گئی اللہ عز و جلال کا فرمان ہے یہ وصیت کی اللہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو اور تمہیں بھی ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا پھر بھی یہ کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہوا ہے تقوی ہی ایسی نعمت ہے جس سے برکات نازل ہوتی ہیں اور اسی سے ہی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ اسے میسر آ جاتی ہے یہی وہ تقوی ہے جس سے انسان ہر اطاعت کے لیے کھینچا چلا جاتا ہے سب سے بہترین تقوی کی جو خصلت ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے اور صرف اللہ عز و جلال کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے اور اس کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے نہ کسی کے سامنے کوئی اپنی التجاؤں کا رخ کیا جائے نہ ہی قربانی اللہ کے سوا کسی اور نام کی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے سوائے اللہ عز و جلال کے نام سے کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے عبادت اس رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ عز و جلال نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تم اس کی عبادت کر کے متقی بن جاؤ اور عبادت اس کی کرو اور شرک نہ کرو اور اللہ عز و جلال کا فرمان ہے یہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خالق کل شیء وہی پوری کائنات کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ عز و جلال کا فرمان ہے فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں ایسا نہیں ہو سکتا میری طرف تو وحی کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے بھی اور مجھے بھی وحی کی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کی عبادت کی گئی تو یہ خسارے کا پہلو ہوگا اور اللہ کی عبادت کیجئے اور شرک کے قریب نہ جائیے اور یہی توحید کی گواہی کا مقتضا ہے کہ ہم اللہ عز و جلال کی عبادت کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں اور اللہ عز و جلال کے سچے رسول محمد الرسول اللہ کو قابل اطاعت سمجھیں وہ ہستی ہیں وہ اللہ عز و جلال کے آخری پیغمبر ہیں جن کو خاتم النبیین کہا گیا ہے جب اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی تمام اخبار کی تصدیق کی جائے گی اور اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی
اور اللہ کی عبادت بھی کی جائے تو اس کے اوامر کی روشنی میں کی جائے تو تبھی انسان کا ایمان اور اسلام خوبصورت ہوگا۔ لقد أكمل الله الدين اللہ ذوالجلال نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ وذلك عبر الإحداث والبدع فهذا اور یہی وہ ایک پیغام ہے جس نے بدعات کے تمام راستے توڑ دیے ہیں کہ اب دین کے اندر کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البدع والإحداث في الدين اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو اور نئی چیزیں دین میں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفة میدان عرفات میں ہی اس دن یہ کہا تھا، صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى اليوم أكملت اور اللہ ذوالجلال نے یہ آیت وأتممت اسی میدان میں اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا اور دین اسلام کی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، جس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسلام کے 5 ارکان ہیں جن میں پہلا رکن اللہ ذوالجلال کو عبادت کے لائق سمجھنے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننا، نماز کو قائم کرنا اور روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا رمضان وحج اور حج کرنا۔ الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا جس کے پاس طاقت ہو وہ حج کرے گا۔ صلى الله عليه وسلم كان الإيمان فقال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ پر ایمان لائیے، فرشتوں پر ایمان لائیے، کتابوں پر ایمان لائیے، رسولوں پر ایمان لانا بالقدر خير اور آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ ما أرسلنا فيكم رسولا منكم اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا تم سے پہلے رسول ہم نے بھیجے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اللہ کی کتابوں کی باتیں بتاتے تھے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو، تمہاری تطہیر ہو، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ اذكروني أذكركم تم میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو، میں تمہارے تذکرے کروں گا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اے لوگو تم اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ مدد طلب کرو۔ ببعثة نبيه صلى الله یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مرشد بنا کے مبعوث فرمایا، اور اس نے یہ فرمایا کہ صبر اور نماز ہی انسان کے لیے عظمت کی راہ ہے، التقوى اور تقوی والوں کی یہ صفات یہ ہے کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں خواہ وہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ صبر کرنے والے فی السراء والضراء، خوشی میں اور تنگی میں صبر کرنے والے ہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اے لوگو إن الحياة الدنيا یہ دنیا کی زندگانی المصائب مصیبتوں سے کبھی بھی محفوظ نہیں ہو أمرنا سکتی۔ الله سبحانه اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تمہیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اعمال میں، تمہارے یہ پھلوں میں نقص کر کے، جانوں میں نقص کر کے، والثمرات وبشر لیکن جس نے صبر کیا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور کون ہے جن کو اللہ ذوالجلال نے کوئی مصیبت دی اور نے صبر کیا؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت میں لوگ ہیں جن پہ اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ أجرهم اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر ان کو ان کے اعمال سے بڑھ کے ہم بدلہ دیں گے، بالقضاء اور یہی وہ سچے مومن ہیں۔ والقدر مؤمن یہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے قضاء اور تقدیر پر ایمان لانا یہی حقیقی ایمان ہے۔ اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے کوئی مصیبت اگر اتاری ہے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ وہ تو درجات کو بلند کرنے کے لیے کسی کو آزماتا ہے، وہ تو بلند درجے دینے کے لیے معمولی تکلیفیں دیتا ہے۔ اور قرآن نے اسی بات کو دہرایا ہے کہ زمین میں کوئی بھی مصیبت آئے الا فی کتاب، اللہ ذوالجلال نے وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، إن ذلك على الله يسير اور لکھی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف اللہ کر دیتے ہیں۔ يتذكر النعم اور یہ مصیبتیں ہی انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔
وإن تعدوا نعمة اور اللہ ذو الجلال اس لیے تو فرماتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اور اللہ ذو الجلال کا فرمانتے ہیں کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح زمین و آسمان میں اللہ ذو الجلال نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. یہ مصیبتیں تعرف العبد یہ انسان کو اس بات کی حقیقت سکھاتی ہیں کہ اپنے رب کو پہچانے اور اسی کی طرف ہی لوٹے اور وہی دور کر سکتا ہے. یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ معاف بھی کرے گا اور یہ مصیبتیں دور بھی فرمائے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور برائیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں. اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے آزماتے ہیں. وقال تعالى اور اللہ ذو الجلال نے فرمایا إلى أمم من قبل پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے بالبأساء عذاب بھیجے اور ان کو کس طرح ہم نے عذاب میں جکڑ لیا لیکن وہ اللہ ذو الجلال کے سامنے کس طرح رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ ذو الجلال یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں تم سب کے سب قلاش اور فقیر ہو صرف اللہ ذو الجلال کی ذات ہی غنی ہے. الناس بالآخرة اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر آخرت کی یاد دلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسی جنت کی تیاری کر لو جس میں کوئی غم نہیں ہوگا کوئی مصیبت نہیں ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لهم من اور اللہ ذو الجلال نے اس لیے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس طرح کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں وفيها ما تشتهي اور اس میں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا من چاہے گا وأنتم فيها خالدون. اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے. وبهذه المصائب اور ان مصیبتوں کے ذریعے انسانوں کے امتحان بھی ہوتا ہے اور یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اہل صبر کون ہیں اور کون ہیں جزا فضا کرنے والے ہیں. اور قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ہم خیر اور شر کے ساتھ تمہاری آزمائش کریں گے. جتنی بھی مصیبتیں بڑھ جائیں یقین کر لیجئے کہ کبھی مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں مصیبتوں کو دور کروں گا. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آ جاتی ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ ہر جان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں ہم جتنی اس میں برداشت کی قوت ہوتی ہے. اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے اللہ ذو الجلال تو آسانی چاہتے ہیں اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. اور یہ مصیبتیں کہ بہت سارے اللہ کی اطاعت کے دروازے کھول دیتے ہیں. کس طرح انسان تضرع کرتا ہے دعا کرتا ہے اور نازل ہو جانے کے بعد بھی اس کو دور کرنے کی التجا اللہ کے سامنے کرتا ہے اور آنے والی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے. بعدد من الإجراءات اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے کس طرح خوبصورت طریقے سے یہ پہلو بتائے ہیں التوجيهات الإلهية کیسے اللہ ذو الجلال نے بھی اس بارے میں مومنوں کو بتایا التعامل مع جب المصائب مصیبت آ جائے تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے. والاقتصادية جب مال میں کوئی مصیبت آ جائے رغد العيش تو للخلق کس طرح اس مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے. أن الشريعة الإسلامية رغبت في الاكتساب والإنتاج شریعت نے یہ بات بتائی ہے جس کو اللہ ذو الجلال نے اتارا ہے کہ تم خود کمائی کرو تجارت کرو لیکن بیع و شراء کے پہلوؤں کو اختیار کرو جو جائز ہے اور سود کو اس لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا اور اس لیے فرمایا کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو اور لوگوں کے مالوں کو لوٹنے اور اس کو حاصل کرنے کی باطل طریقے سے کوشش نہ کرو اور جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں ان کی پابندی کرو. ونظمت التعاون والتبادل التجاري وأمرت بسداد الديون اور یہ بھی فرمایا کہ تم پہ قرض ہو تو اس کو ادا کر دیا کرو اور فرمایا کہ اسراف و تبذیر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور فقیروں پر مال کی زکوٰۃ دیا کرو اور صدقات بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرو اور خصوصاً مصیبتوں کے ایام میں کثرت سے صدقات کی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرے. اور اللہ ذو الجلال نے فرمایا اوفوا بالعقود جو تم نے عقود کیا ان کی پاسداری کرو. اور اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ نہ تم تبذیر و اسراف کرو نہ بخل کرو بلکہ میانہ روی سے اپنی زندگی گزارو. اور اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا کہ بیع و شراء تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے.
اور یہ بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ آپس میں مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت جو ہے اس کے طریقے سے تم مال کو حاصل کرو جو جائز طریقے ہے۔ اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم بیع و شراء کرتے ہو تو گواہ بنا لیا کرو، اور تم وزن کر لیا کرو اور پیمائش کر لیا کرو۔ اور اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو متقی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہو یا غمی کی حالت میں ہو۔ شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ والدین کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور مسلمانوں کے آپس میں ترابط کو مضبوط بناؤ، اور زوجین کے حقوق کو بھی بیان کیا کہ وہ بھی پورے کرو، اور مسلمانوں کے حقوق اور انسانوں کے حقوق، مرد اور عورت کے اور بڑے اور چھوٹے کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے حقوق بھی، اور اگر کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ صحت مند ہے تو اس کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے، اور ان تمام حقوق کی پاسداری کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا حکم دیا، اور محبت کو معاشرے میں پھیلانے کا حکم دیا، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو اور اپنے والدین کا خیال کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو اف تک بھی ان کے سامنے نہ بولو، اور ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب بھی ان سے بات کرو بہت عمدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو اور یہ دعا کرو، اے اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت فرما۔ اور اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہ جب یہ بات کرے تو بہت اچھی بات کیا کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تم حسن معاشرت کیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں اس وقت تو بری لگ رہی ہے، اس میں اللہ تمہارے لیے خیر پیدا فرما دے۔ اور اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذو الجلال تمہیں حکم دیتے ہیں عدل و احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور بغاوت سے روکا ہے اور برائی سے روکا ہے، اور یہ بہترین نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قریبیوں کو دیا کرو، اور ابن السبیل کو دیا کرو، اور تبذیر و اسراف سے اپنے آپ کو بچ جاؤ۔ اور اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا تیری والدہ، تیرا باپ، تیری بہن اور تیرا بھائی، پھر اس کے بعد جتنے آتے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا اور شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ کس طرح معاشرے اچھے ہوتے ہیں، کس طرح سلامتی پورے شہر کو، پورے ملک کو ملتی ہے اور پوری کائنات کو ملتی ہے۔ اور شریعت نے تمام حقوق کی حفاظت کے لیے بھی احکام جاری کی ہے، اور اس لیے تو شریعت نے حرام کیا ہے کہ کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے، اور اس لیے تو لڑائیوں سے روکا ہے، اور اس لیے تو دہشت گردی سے شریعت نے روکا ہے، اس لیے تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکا ہے، اور ایسے فتنوں کے اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا، اور اس لیے وہ لوگ جو دشمن اسلام کے ان کی بات لبیک کہنے سے بھی روک دیا ہے، اور اس لیے تو ولی الامر حکمران کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، اور عدل کا حکم دیا ہے، اور مصلحتوں کو دیکھنا اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی میں نہ پڑو۔ اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان کو خالص کر لیتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، اللہ ذو الجلال کا حکم ہے
عدل کرو، احسان کرو، أن تؤدوا الأمانات اور یہ بھی حکم دیا کہ تم امانتوں کو اس کی اہل تک پہنچا دو، اور جب تم کوئی فیصلہ کرو تو تم صحیح فیصلہ کیا کرو الله نعم ما يعظ اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یہی بہترین اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو، اور اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن یہ تأويلا. بہترین راستہ ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے۔ الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد زمین کے اندر فساد نہ بچاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم کا پہلو پیش نہ کرو، بكل صراط توعدون اور کسی بھی راستے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے مت بیٹھو، وتبغونه عوجا. اور کوئی ٹیڑھ پن کو پسند نہ کرو۔ طائفتان من اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس سلوح کروا دیا کرو۔ قال تعالى اور اللہ عز و جل نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ان کے درمیان سلوح کروا دو اور اللہ سے ڈر جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں جان لو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرام ہیں، تم پر حرام ہے، جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ لا ترجعوا بعدي كفار. میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔ امرهم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بالسمع والطاعة کہ وہ حکمران کی سم و طاعت کرے، ان اللہ اور فرمایا الى كل ذي حق حقه ہر ایک کو اس کا حق ادا دے دیا کرو، ربكم. اور فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو، 5 نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، اور اپنے ولی الامر حکمران کی اطاعت کرو، اور تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتوجيهات طبی اعتبار سے بھی شریعت نے توجیحات سے نوازا ہے اور کہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ أن أمرت بالطهارة والنظافة اللہ ذو الجلال نے طہارت کا حکم دیا والمحافظة على البيئة نقية اور اپنے طاهرة. معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، ونهت عن المضر منه، وشرعت طرائق لحماية المجتمعات من انتشار الأمراض والأوبئة. اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ اپنے معاشرے کو امراض سے بچانے کی بھی تدبیریں کریں۔ الذين آمنوا اور اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو تم وضو کر لیا کرو، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا اور فاطهروا. اگر تم جنوبی ہو تو تم فوراً طہارت کو حاصل کر لیا کرو، اور اللہ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو، إذا مرضت فهو يشفي. اور یہ بھی فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حکایت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ تو طیبات کو حلال کرنے آئے اور خبائث کو حرام کرنے آئے، عباد تو اس کو صحت مند اونٹوں کی طرف نہ لے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الطاعون في أرض کہ اگر کسی جگہ پہ تمہیں یہ خبر ملے کہ طاعون کی بیماری ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ وانطلاقا من هذا الحديث النبوي الكريم اس حدیث کی روشنی میں يمنع من التنقل في أوقات الأوبئة والأمراض جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کوئی دوسری جگہ منتقل نہ ہو، فقد جاء القرار الحكيم اسی حدیث کی روشنی میں ہی مملکت سعودی عرب کے حکام نے یہ قرار پاس کی بإقامة شعيرة حج هذا العام کہ حج تو ہوگا انشاءاللہ لیکن محدود تعداد میں، داخل المملكة. اور جو مملکت میں موجود ہے ان کے لیے اجازت دی گئی تاکہ مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کی جائے۔ يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي. اور اس لیے اجتماعات سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کی قرار پاس کی، مقاصد اور شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اور یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ انسانیت کی جانیں بچ جائیں۔ اور اس منبر سے نشكر الدور الإيجابي من المسلمين شکر گزار ہیں
في التجارب تمام امت اسلامیہ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس بات کو سراہا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ سعودی حکومت نے کس طرح اس کو بہتر طریقے سے پیش کیا اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو قرار پاس کی اس کی تائید کی۔ سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورجال جو سعودی حکمران ہیں اور ان کے بیٹے عظمت کو بڑھانے کے پہلو پیش کیے۔ شر كل من أراد بهم سوء، اللہ ذو الجلال ان کو ہر اس شرارت سے بچائے جو بھی شرارت سوچتے ہیں یا اس کے بارے میں قصد کرتے ہیں۔ لنفسه ولقرابته ولبلده وللمسلمين، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ یہ بھی کرے کہ اللہ ہر ایک مسلمان کو بھی بچائے اور جہاں جہاں کوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہر جگہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکمران عطا فرمائے جو اس طرح کے پہلوؤں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ المفضلة وعلى صعيد عرفة في هذا اليوم المبارك، اور آج کے دن میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ما من يوم أكثر کوئی ایسا دن نہیں الله فيه عرفے کے دن سے بڑھ کے جس میں اللہ ذوالجلال کسی کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ يدنو ثم اللہ ذوالجلال اپنے مخلوق کے قریب ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اس لیے حاجیوں کے لیے مستحب ہے کہ اس دن میدان عرفات میں جو آئے ہیں وہ کثرت سے ذکر اور دعا کریں اور روزہ عرفات میں رہیں، غرب قرص الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب تو اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ پھر آپ مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور جمع کی اور 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی۔ ثم دعا الله إلى أن أسفرت ثم پھر اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر دعا کی اور پھر مینا گئے، پھر 7 کنکریاں وحلق جمرات میں 7 کنکریاں پھینکی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر آپ واپس پلٹ کے آئے، آپ مینا میں آئے اور 3 دنوں میں آپ یہ کنکریاں مارتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ من أعظم ما تستجلب به الخيرات پھر اللہ والنعم اے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو کیسے خیر اور برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور مصیبتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ الله سبحانه وہ اللہ ذو الجلال سے دعا کرنا چاہیے، فقد قال وإذا کیونکہ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرے گا میں بہت قریب ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ادعوني استجب اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ فيا أيها المسلمون اے مسلمانوں الله اللہ ذو الجلال سے دعا کیجئے اخلاص کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور یقین کر کے دعا کیجئے کہ اللہ قبول فرمائیں گے اور دعا پہ آمین کہیے۔ غيركم اللهم ارفع الوباء اے اللہ وبا کو دور فرما، بیماروں کو شفا دے دے۔ والعاملين بمجال الأمراض والطب اے اللہ شافي أدوية اے اللہ ڈاکٹرز کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی تدبیر پیش کر سکے۔ على عبادك اے اللہ اپنے بندوں پہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کو نزول فرما، اپنا فضل نازل فرما۔ المحبة والألفة بينهم اے اللہ مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما اور ایک دوسرے کے معاون بنا۔ والعدوان اے اللہ ان کی عداوتوں کو دور فرما۔ والاستقرار اے اللہ امن اور استقرار ان کو نصیب فرما اپنے فضل کے ساتھ اور یہ احسان فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت جو ہے صحت و عافیت عطا فرما خادم الحرمین الشریفین کو اور اس کی مدد فرما ما حملت اور اس کو توفیق دے کہ جو اس کو تو نے یہ پوری پاسداری کرنے والا ہو اور حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اس کو استعمال فرما منبر من نور وشد عضده بنجم اور اس کو قوت عطا فرما اس کی اولاد کے ساتھ بھی، الأمير محمد بن سلمان اس کے بیٹے محمد بن سلمان کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اے اللہ کی بندو اللہ ذو الجلال یہ حکم دیتے ہیں کہ تم عدل کرو اور احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرو اور فحاشی اور برائی سے اور بغاوت سے اللہ منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ذو الجلال کا شکر کرو
اور ذکر کرو، شکر کرو گے تو اور ملے گا، اور تم درود پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ ذوالجلال تم پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اور اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کی صحابہ پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر پر بہت ساری رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی ناظرین، خطبہ حج آپ نے سنا اور اس کا ترجمہ بھی محترم قاری صہیب احمد میر محمدی نے ناسازی طبع کے باوجود بڑی سلاست، روانی، خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں خطبہ ہو رہا تھا اور بالکل پیرل اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ قاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اس خطبے کے حوالے سے چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں، کہ ایک تو وہ چیزیں جو یہاں پر مولانا پیش کی گئیں، وہ بڑی بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کی، وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، اور پھر خاص طور پر جو حالات ہیں وبا کے حوالے سے، جو اسلامی نقطہ نظر ہے قرآن و سنت کا، وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وباؤں سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں اور جو بنیادی اس کا کنسیپٹ ہے وہ پوری انسانیت کے سامنے رکھا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یہ کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمتیں ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آسانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو انسینٹیوز دیے گئے قرآن و سنت میں، ان کا تذکرہ بھی آ گیا، تو ایک بڑا جامع خطبہ قاری صاحب بھی ہمارے۔ میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جو جی شیخ مکرم نے جی جو خطبہ دیا ہے، جی کس قدر اسلام کی اس عظمت کی اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جی جی کہ اس وقت پوری دنیا جس پریشانی کے عالم میں ہے، تو دنیا کو سب سے پہلے تو یہ نیچر سمجھنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کا نظام کیا ہے۔ جی بے شک قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے 3 باتیں بیان کی ہیں جی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جی تو میں چاہوں گا کہ اس کی ناظرین کے سامنے کچھ وضاحت بھی ہو جائے، اور یہ جی، موقع جی، کی مناسبت سے ارشاد۔ یہ رہنمائی جو تفصیلی ہے وہ جیسے کہ امام مکرم نے دی ہے، اس جی کا جی کچھ اب یہ پہلو پیش وقت کرتے ہیں۔ وہی ہے ہمارے پاس، وقت وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جی جب بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوت جو ہیں، اپنی کرتوت سامنے آتی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں یہ فرمایا تھا کہ جس معاشرے کے اندر فحاشی عریانی اعلانیہ ہو جائے اللہ تو اللہ ذوالجلال ایسی وبائیں اور بیماریاں اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو پہلی امتوں پہ نہیں ہوتی۔ نہیں تھی۔ اللہ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے اس کا ایک دوسرا سبب بیان کیا ہے کہ بیماریاں اور مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نیک لوگوں کے۔ جی بے شک ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جی بے شک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ جب بھی انسان کو کوئی دکھ، غم اور تکلیف اور فکر بھی لاحق ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپ جائے، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اور تیسرا پہلو اس سے بھی خوبصورت ہے، جی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت اس آیت کی صحیح تفسیر پیش کرتی ہے، ان الرجل لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنزِلَةِ، اللہ ذوالجلال نے کسی بندے کے ایک بلند مرتبہ رکھ دیا ہوتا ہے، اللہ فَمَا يُبَلِّغُهُ الْعَمَلِ، اس کا عمل اس کو پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا، واہ واہ واہ۔ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا،
واہ واہ، اللہ یہ معمولی تکلیفیں دے کے اپنے بندے کو اس درجے تک لے جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر کوئی ایسی قدغن نہیں لگانی چاہیے جی۔ جو معاشرے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، واہ واہ، میری اصل زندگی کی لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا، میں اس پہ سبحان راضی ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلا نقطہ۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اللہ عز الجلال کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، واہ وہ واہ، مجھے سمجھ آئے یا یا نہ نہ آئے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ بے شک۔ اور میں تعجب کرتا ہوں بعض ایسے قصے جن سے عبرت ملتی ہے۔ وہ ایک عالم تھے، چونکہ وہ بیمار تھے، جب وہ گاڑی میں بیٹھے جی تو منچلے نوجوان آئے اور انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کو اٹھا کے پھینکا۔ اب شوگر پیشنٹ ہو گر جائے تو اس کو کتنا غصہ آتا۔ جی تو اس نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں کچھ کروں لیکن میں صبر کر گیا، اللہ، دوبارہ نہیں گاڑی پہ بیٹھا۔ جب میں گیا تو راستے میں لوگ اکٹھے تھے، کیا دیکھا ڈرائیور سمیت وہ چاروں کے چاروں ساتھیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اللہ، میں نے کہا اللہ تجھے اصل میں مزید زندگی دینا چاہتا تھا، یہ معمولی سی مصیبت ہے۔ حفاظت فرمائی۔ تو اللہ عز الجلال کے فیصلوں میں وہ حکمت ہوتی ہے جہاں ہماری عقل سفر ہی نہیں کر سکتی۔ میں تقی شیء وهو خیر لک، وہ خیر اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کا اگر فیصلہ بیماری کا آ گیا ہے تو دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم لوگوں نے جو وحشت اور دہشت کا یہ دور بنا دیا ہے، جی جی، لوگوں کو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے اور اس طرح اچھوت کی بیماری بنا دی ہے، کوئی بھی بیماری کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو موت منتقل ہو جائے گی، یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ جی ٹھیک، چار چیزیں پلانڈ ہیں۔ جی پہلی چیز لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، واہ، آخری پانی کا قطرہ آخری لقمہ اور آخری لقمہ جب اللہ، تک آپ کھا پی نہیں لیں گے آپ کو موت نہیں آئے گی، جا نہیں سکتا۔ پلانڈ۔ اللہ، اور دوسری بات یہ بھی پلان ہے کہ آپ کو موت کب آئے گی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یا ایک لمحہ بھی پہلے یا بعد میں نہیں ہوگا۔ نہیں تاخیر و تقدیم کیسے ہو نہیں۔ سکتا ہے؟ اللہ، لیکن یاد رکھیے گا تیسری چیز بھی طے ہے، جس جگہ موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ اللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ ذو الجلال کسی کا کام رکھ دیتے ہیں جہاں سے موت آنی ہوتی ہے، وہاں پہنچتے اس کا موت آ جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ لقمان کے آخر سبب میں بھی طے ہے۔ چوتھی بات، جی، کسی کو بیماری سے اللہ بلائیں گے، کسی کو بغیر بیماری کے ہی بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی میدان کارزار میں شہید ہوگا، کوئی چارپائی اور پہ، کوئی ساری عمر میدان کارزار میں کارزار گزار میں کر پھرتا بستر پہ۔ خالد بن ولید کی خالد طرح بن ولید وہ کہا کرتے تھے فلا نامت عیون الجبنا، اور جاؤ بزرگ کو کہو کہ تم ڈرتے پھرتے ہو، میں ساری زندگی موت کے پیچھے رہا اور موت میرے آگے آگے رہی، اللہ، آج میں چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ شہادت طلب کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ، اس کو اگر اپنے گھر میں بھی موت آئے تو اللہ شہید کا درجہ اسے ضرور وہ دے۔ تسلی کے لیے آئے نا جی، تو اللہ عز و جو جل عالم ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ یہ وسلم ہیں۔ چاروں چیزیں طے ہیں۔ جی، جب یہ چاروں چیزیں طے ہیں، پریشانی کس بات کی؟ سبحان موت کا علاج نہیں ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ موجود ہے۔ ما من داء الا وقد انزل له دواء بے شک۔ علمه من علمه وجهله من جهله۔ اللہ، صحیح الجامع کی روایت ہے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ، ہاں جس نے پہچان لیا محنت کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، جس نے پہچانا نہیں وہ علاج کیسے کرے گا؟ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کروانا علاج کرو، سنت ہے لیکن حرام سے علاج نہ نہیں کروانا۔ ہوگا۔ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ عز و جلال نے اس چیز میں شفا رکھی نہیں ہے اللہ، جس کو حرام کرا۔ اس میں حرام کیا۔ ورنہ یہ تو سلسلہ کلام ایسا خوبصورت، نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے، نماز خطبے کے فوراً بعد تو نماز کون سی ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جی، اور خطبے کے فوراً بعد اذان کے حلوا کے ظہر کی نماز پڑھی۔ جی، اب جو تو مکمل ہوئی ظہر ہے کی پہلے نماز قصر کر کے پڑھیں گے، 2 رکھتے ہیں، رکعت۔ اب لوگوں نے سلام پھیرا جی۔ ہاں، تو اب جی، دوبارہ اذان نہیں ہوگی لیکن اقامت دوبارہ ہوگی، جی ٹھیک، اور اقامت کے بعد پھر عصر کی 2 رکعتیں بھی
یہ بھی قصر جو ہے وہ پھر کھڑے ہو گئے ہمارے جی، تو اب وہ دوسری نماز عصر کی ہوگی جی، عصر اور ظہر کو یہاں جمع کر کے جس پڑھنا کے ہے. لیے اس وقت اقامت ہو رہی ہے. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی فاصلے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اب وہ احتیاطی تدابیر کے تحت احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ان کے تحت پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں دونوں نمازیں جمع بھی کریں گے ظہر بھی اور قصر عصر بھی کریں جو گے. ہے ایک اذان اور دو اقامت. جی ٹھیک. اور اس کے بعد پھر سورج غروب ہونے تک یہاں پر التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، اور اپنا رب سے جولی پھیلا کے جو کچھ مانگ سکتا ہے وہ مانگیں گے. سبحان اللہ. جی جامع خطبہ میں عرض کر صاحب آپ تو خیر ترجمہ آپ کو تو اور وہ سارا ازبر بھی ہو گیا ساتھ ہی. تو معیشت اور معاش کے حوالے سے بات آئی ہے کہ سود جو ہے وہ پوری دنیا سودی معیشت کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، اس پر بھی بات ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ جو حرام ہے سود اور صبر کی بات بھی ہوئی. اور فذکرونی اذکرکم انسینٹیو جو ہے وہ آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ یہ فرمائیے ذرا اس بات پر جو اخلاقیات مورل ویلیوز پر بات ہوئی ہے، بیسک مورل ویلیوز جو انسانیت کے لیے ہیں، جیسے عہد و پیمان کی پابندی ہے اور ادائیگی قرض جس کے ذمے ہے، اور اسراف و تبذیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اور حقوق و فرائض میں باہمی تعاون جو ہے تعاون اور البر والتقویٰ. یہ پوری انسانیت کے لیے درس ہے. چونکہ فوکس ہے اس پوری انسانیت کا، اس پر پورا دنیا کا الیکٹرانک میڈیا اس کو کوریج بھی دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو حج اس مرتبہ کیسے ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی اس خطبے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو امام محترم نے یہ جو چند پہلو پیش کیے ہیں، جی، بار بار تقوی کی بات کی ہے، جی، اور اس طرح بیماریوں کے علاج کی بات کی ہے، جی، کہ شریعت نے رہنمائی جو ہے وہ کس کس انداز سے طبی اعتبار سے بھی اور معاشرے کو بہتر بنانے کے اعتبار سے بھی یہ توجیہات پیش کی ہیں. جی ٹھیک. ان میں سے جو ایک توجیہ انہوں نے پیش کی ہے نا کہ حرام سے بچا جائے، ہاں یہ اصل میں وہ روٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جب انسان حرام کی طرف جاتا ہے تو دسیوں اور بیسیوں مصیبتوں میں خود جکڑا جاتا ہے. ٹھیک. اور سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا. اللہ جو حلال کھاتا ہے نا جی وہ چاہے نہ چاہے اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے. واہ 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 واہ. ومن اکل الحرام حرام. عصى اللہ شاء ام ابا. اللہ. جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. جب حرام انسان کھاتا ہے، اور بلکہ حرام کی اس پہلے کو بھی بیان کیا نا کہ کسی کا نہ حق مال نہ کھائے. آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، جی حق تو یہ ہے حدیث کے مطابق انما جزاء السلف الحمد والادا، جی ٹھیک. کہ آپ نے قرض لیا ہے تو دو کام کرو، وقت پہ اسے واپس کر دو، ڈھیر ساری دعائیں دو. اللہ اکبر. اللہ یہاں تو کوئی قرض دے کے دیتا ہے تو کوئی واپس نہیں دیتا. اللہ. یہ کسی کا مال اس طرح ہتھیا لینا، یہ پورے معاشرے کو اس نیکی سے محروم کرنا ہے کہ کوئی قرض دے. اللہ. اس نے کہا تھا نا کہ بنتے ہیں تیرے 400 فی الحال 4 رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار. یہ بلکہ آپ تو حیران ہوں گے، یہ قرض حسنہ جو ہے اس کا مراد لے لیا کہ ہنس کر قرض کی جب ادائیگی بھی کوئی تقاضا کرے گا ہنس کے ہنس دکھا دیں گے. یہ قرض ہنسنا ہے. تو یہ ویلیوز جب کسی معاشرے کے اندر ہو جائے تو پھر وہاں آسانی فراوانی جو ہے وہاں ڈیرے نہیں ڈالتی. بے شک. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ والدین کا خیال کریں، جو ہی بچہ کو 2-4 لفظ پڑھ جاتا ہے نا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے. حالانکہ اس مسکین کو پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کی خدمت تو مصیبتوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ وہ غار میں 3 لوگ جب چھپے، بالکل بارش آ گئی، اوپر سے پتھر گرا اور غار بند ہو گئی، تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا؟ بے شک. اے اللہ میں ہر روز اپنے والدین کو دودھ پلاتا، ایک دن میں لیٹ ہو گیا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمْ مِنْ نَوْمِهِمْ. یہ کتنے لفظ عجیب ہیں. میں نے ان کی نیند خراب کرنا پسند نہیں کی. آج معمولی سی بات ہو تو پہلے والدین کو اٹھاتے ہیں، آپ اٹھ کے دیکھو. اور میں نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. اور لفظ کتنے قیمتی ہیں. فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ.
میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے، ہائے۔ صبح تک ایسا رہا ہائے۔ لیکن میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اللہ اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو ہمیں آزاد کر دے، پتھر پیچھے ہٹا آزادی ہے۔ اللہ تو یہ جو ویلیوز ہے معاشرے کے اندر، جی۔ والدین کی خدمت جو ہے اور ان کے سامنے جبکہ اب دوریاں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، والدین کو ناپسندیدگی سے نظر سے دیکھنا۔ حکم تو یہ ہے، توجہ یہ دلائے گی کہ بڑھاپے کی حالت میں احدہما او کلاہما، تو پھر جو ہے وہ ان کی جو خدمت کر کے اور یہ جنت نہ اف کا پا جو لفظ ہے نا، اگر آپ عربی زبان کے اس مقاییس کو دیکھیں جی تو اف دو ہونٹ معمولی سے ملتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے کوئی بھی کم تر جملہ لفظ ہے نہیں نہیں۔ ہے، کہا یہ بھی نہ کہو۔ اللہ اکبر، اور اس کی مثال دیتے ہوئے کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیے سخت گرمی میں ماں نے کہا ہے بیٹا جاؤ چیز لے کے آؤ، مہمان آ رہے ہیں، چیزیں آپ لے کے آئے ہیں، کہا بیٹا دہی باقی رہ گئی، تو آپ اگر کہیں نا اف پہلے کیوں نہیں دسیا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کی انہوں نے بات جی۔ کی ہے، اسی کے ساتھ انہیں لوگوں کے ساتھ محبت اور فروتنی کے ساتھ زندگی گزارنا، فرما رہے تھے وہ یہ آیت سارے بھی، معاشرے کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا بھی آئی، لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ خواتین اسلام جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے رہو اپنی عورتوں کے ساتھ۔ انہوں نے اس پہ فرمائیے کچھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جی تو بہت ساری لڑائیاں ان اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ کی سے، وجہ سے ہوتی ہیں، بے شک، والدین کتنے لاڈ سے، کتنے پیار سے، کتنا خرچہ کر کے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اگلے ہی ماں وہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو علیحدہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ والدین جو محبت سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور بچے کو 25-30 سال پالا ہے، جی اب وہی بیٹا اور بیٹی اٹھ کے سوال کرتا ہے جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ انا للہ و انا، تو یہ کیوں ہے؟ یہ یہی ویلیوز جو سکھائی گئی آج خطبہ حج میں بھی، ان کی ناواقفیت۔ جی اور اگر میاں بیوی کی دیکھیں، ہر روز طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ جی کیوں بڑھ رہی ہے؟ دوریاں ہو رہی ہیں، خامد کو اپنے فرائض کا نہیں پتا اور بیوی کو اپنے حقوق اور فرائض کا کوئی نہیں پتا، اور دونوں ہی اسی طرح جاہلانہ طریقے سے جب جی رہے ہیں تو جی۔ پھر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ نکاح کے موقع پر تو مولوی صاحب نے آ کے نکاح پڑھا دیا اور پڑھ کے چلے گئے، جی اور طلاق کے موقع پہ کہتے ہیں جی غصہ آیا تھا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے نے جہالت کی وجہ سے تینوں طلاق اکٹھی دے دی۔ وہ ہمارے دوست سے کہا کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے غصہ بہت آ گیا، میں نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا میاں پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی ہوتا ہے، غصے میں ہی ہوتا ہے، محبت سے کوئی طلاق دیتا ہے؟ تو یہ اگر قوانین، اسلامی قوانین، اسلامی تعلیمات اگرچہ اس دفعہ تعداد محدود ہے لیکن میسج تو پوری امت پوری دنیا کو جا رہا اور ہے نا۔ پوری انسانیت کے لیے بے شمار زبانوں میں یہ میسج جو ہے پوری دنیا 10 تک گیا زبانوں ہے۔ میں اس دفعہ ترجمہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ اس کو کیا گیا ہے۔ ہاں جی، تو دنیا بھر کے ٹی وی چینل جس طرح ہم نے اپنے طور پر اپنے عوام کے لیے فوکس کیا کیا ہے، گیا۔ تو اپنی اپنی زبانوں میں تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ دیکھیے جی ہمارا تو کام ہی ہے، پیغام کے ناظرین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کلمہ خیر یہاں سے آ رہا ہے، اور خیر صاحب آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا تعاون ہے اور آپ کی رہنمائی ہے پیغام کے لیے جو آپ کرتے رہتے ہیں، اور کیا خوبصورت اوپر تعمیرات آپ نے کروائی کہ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ چونکہ میں ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی وجہ سے آپ کو کونوں خدروں میں چھپ کے رونا نہ پڑے تو ان کو پیغام کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، انہیں آپ یہاں لے آئیں، پھر مقلب القلوب ان کو ہدایت جو ہے وہ نصف فرمائیں۔ کر صاحب یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کی اطاعت اور اتحاد اور اتفاق، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی۔ تو حکمرانوں کی جو اطاعت ہے ذرا اس پر میں چاہتا ہوں وضاحت ہو۔ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے جتنے بھی اصول دیے ہیں وہی اصول قیامت تک لاگو ہونے۔ جی ٹھیک، شریعت مطہرہ کی کس قدر خوبصورتی کا یہ پہلو ہے جی کہ اس نے متعلقین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے جی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور ولی الامر حکمران کی اطاعت کرنی ہے، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ جی ٹھیک، اور یہ جو حدیث امام محترم نے پیش کی جی ہے جی کہ اعبدوا ربکم،
तुम अपने रब की इबादत करो, इबादत करो, वसल्लु खम्सकुम, 5 नमाजों की नमाजें पाबंदी, अदा करो, पाबंदी वसूमु शहरकुम, और रमजान के रोजे रोजे रखो, वो अतीउ, और तुम इताअत करो अपने हुक्मरानों की। जी। और आगे इनाम क्या है? तदखुलून जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो सुभान जाओ। अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में 2 उसूल दिए हैं जिसको समझने से ये मसला हल हो सकता है। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत ली है सहाबा से, जी तो आपने बैत किस बात पे ली है? कि हम इताअत करेंगे फिल मकरही वल मनशत, जी ठीक, हम खुशी की हालत में हैं या हम किसी मुसीबत की हालत में, जी ठीक, हम उसकी इताअत से हाथ नहीं निकालेंगे। जी ठीक, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, व इन उम्मिर अलैकुम, अगर आप पे हुक्मरान ऐसा बना दिया जाता है जो गुलाम हो जी, और मुजद्दउल अतराफ, उसके कुछ आज़ा भी कटे हुए हों, नक्ता और हब्सी भी, एक तमसील बयान कर दी, जी। अगर उसका सर मुनक्के जितना हो तब भी उसकी बात माननी। अल्लाह, दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका जी, सर ठीक। मुनक्के जितना हो। एक तमसील पेश की, जी ठीक, लेकिन साथ ये एक उसूल दे दिया, ला ताअत लिमखलूकिन फी फी मासियत, मासियतिल खालिक, सुभान अल्लाह, सुभान जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही वहाँ इताअत नहीं हो। ऐसा मैं समझना चाहूँगा आपसे, वो जो नुक्ता वहाँ दिया गया कुरान मजीद में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउ उलिल अम्र नहीं है, सही, वहाँ अतीउ नहीं है, तीसरी मर्तबा। मुराद ये कि अगर पहली 2 इताअतों में वो है उलिल अम्र तो फिर उसकी इताअत है, वगरना नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो सिलसिला है बड़ा नाजुक ये मामला हो जाता है जब हुक्मरानों की बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप फरमाते हैं कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो जो मज़हब, मईशत, सियासत और माशरत, माहिर इमरानियात कहते हैं कि ज़िंदगी के 4 पहलू हैं। तो सियासियात को भी जो तामीर किया गया है, अल्लज़ीना मक्कन्ना फिल अर्ज़, वहाँ भी उसूल व ज़वाबित दे दिए गए। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही खूबसूरत, देखिए यहाँ लोग इस लफ्ज़ से बड़े परेशान हो जाते हैं। जी सियासत का जब लफ्ज़ बोला हाँ। जाता है तो हमारे सामने एक नई पटारी खुल जाती है। जी बिल्कुल, हालांकि हदीस ये कहती है कानत अंबिया उ बनी इसराइल तसूसुहुम, सुभान अल्लाह, बनी इसराइल के अंबिया जो है वो सियासत किया करते, जी। जो बाद में आता वो फिर उस जिम्मेदारी को संभाल लेता। सियासत से मुराद क्या है? जी सियासत का माना है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, हुस्न तदबीर, सुभान अल्लाह, हुस्न इंतज़ाम, जी बेशक, और ये अंबिया का काम है। जी बेशक, कौन सी चीज, चेक एंड बैलेंस जो है, हाँ। ये एक सियासत है। बिल्कुल और ठीक। कैसे लोगों के लिए बेहतर से बेहतर रवैये और जाविये पेश किसी के निकालता उतना बड़ा सियासी है। यहाँ एक और भी मतलब लिया जाता है ना जी, कोई किसी को मौलाना दाव लगा रहा हो ना, वो कहते हैं तुम इतना सियासत ना कर। हमारे यहाँ सियासी या वो बड़ा जो है वो इस तरह का है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और यानी जो लफ्ज़ों की बेहुरमती भी तो है ना जी, लफ्ज़ों की बेहुरमती भी है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक जो बहुत खूबसूरत बात मुझे तो लगी है जी, कि जिसमें जो है वो ना भी वो खुतबे में शामिल करते तो कोई हर्ज नहीं था, कोई गिला ना शिकवा होता। लेकिन जो सऊदी हुक्मरान हैं, खुतबे में नुमाइंदगी उनकी करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा का शुक्रिया अदा किया गया है। साहब आपसे पहले फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए थे कि जो WHO ने दिए हैं SOPs, उनसे 3 गुना ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हर हाजी जो है वो शरीक हैं, ये जो हमारे जिनको हम हुज्जाज को देख रहे हैं, 7 दिन पहले करंटीना किया इन्होंने, और हज के दिनों में इनको ब्रेसलेट पहना दिया गया है। और हर हाजी का टेम्परेचर और उसकी कैफियत मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके बाद जब ये मुकम्मल कर लेंगे मनासिक, तो फिर 7 दिन का करंटीना है। फिर इनको, ये जो सऊदीया में ही रहते हैं, इनको अपने अपने मकामात पर भेज दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये जिस दानिश और हिकमत के साथ इस वबा के दिनों को गुजारा गया है, और एक बड़ा इम्तिहान था जो हमारे सऊदी अरब के मुंतज़मीन हैं और जो सियासत बल्कि उन्होंने वाज़े कर दिया है जी कि हम हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम और ज़ुवार की खिदमत करना जानते हैं, और किसी किस्म का कर्ज हो तो भी अदा करना जानते हैं, और वफ़ाएं निभाना भी जानते हैं। ये तो फिर जुमला आप कह सकते हैं ना जी। तो ये जो शुक्रिया अदा किया गया है, मैं इस ज़माने में चाहता हूँ आप वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना जी, मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह। तो ये इंसानियत का जो शुक्रगुजारी की कैफियत है, ये उनके बड़ेपन और बड़े ज़र्फ़ की अलामत भी तो है जी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है,
उम्मत इस्लामिया को भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जी बेशक कि उन्होंने उम्मत की ही हिफाजत के लिए ये सारे इकदाम किए हैं हमारी तरफ से भी शुक्रिया जाए। और शुक्रिया अदा किया है, तो अब हमारी तरफ से भी उनको शुक्रिया के जी। पैगाम जाने चाहिए। जी जी। और इसके साथ साथ एक कर साहब, आप तो खैर माशाल्लाह दुआएं सिखाते हैं और मांगना सिखाते हैं लोगों को। आखिर में जो इमाम हज ने खुतबा इरशाद फरमाते हुए जो दुआएं की हैं पूरी उम्मत के लिए और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, इस पर मैं चाहता हूँ कि उसकी रोशनी में हमें कौन सी दुआएं करनी चाहिए। देखिए, इस बारे में सिर्फ 3 गुजारिशें पेश करूँगा। ये जो दुआ करना है ना, ये जहाँ अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के यहाँ बड़ा पसंदीदा अमल है, जी। वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, दावतुल मर्इल मुस्लिम बिज़ाहिरिल गैबि मुस्तजाबा जी इंद रअसिही मलकुन मुवक्कल बिही यक़ूलु आमीन व लक बिमिस्ल। जी। जब इंसान किसी के लिए दुआ करता है, किसी के लिए दुआ किसी के करता लिए है, कि दूसरे के लिए, तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल एक तो उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, अल्लाह मुस्तजाबा का लफ्ज़ आ गया, अल्लाह अकबर, और उसके लिए दुआ करने के लिए आसमान से एक फरिश्ता आ जाता है अल्लाह अकबर, जो साथ आमीन भी कहता और कहता है और ये उसके अपने लिए भाई के लिए दुआ कर वाह, रहा है तो ये भी कबूल कर, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। सुभान मैं वैसे कहता होता हूँ कि शायद मैं दुआ करता हूँ किसी के लिए तो अल्लाह। मेरी किसी कमी कुताही और गुनाह की वजह से शायद ये कबूल हो, फरिश्ते की कबूलियत से कभी दूरी नहीं हो। उसे तो भेजा ही इसलिए, उसको तो भेजा ही इसलिए। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐसा रसूल- अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी और दी। सुभान अल्लाह, ये सुभान दूसरी बात जो है, मुझे और आपको और तमाम नाजरीन को ये बात याद रहनी चाहिए जी कि अगर हमारी ये तमन्ना और ख्वाहिश है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, जी। तो उससे ज़्यादा अपने भाइयों के लिए मांगा करें। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन इस्तग़फ़र सल्लल्लाहु लिलमुमिनीन वल मुमिनात कान लहू बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसना। सुभान अल्लाह, आदम से लेके क़यामत तक आने वाले जितने मोमिन होंगे, आप सिर्फ इतने जुमले बोल दें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुमिनीना वल मुमिनात, ऐ अल्लाह मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को माफ़ कर। माफ कर दे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले जितने मोमिन होंगे उतनी तादाद में नेकियां आपके नाम में अल्लाह अकबर। मुझे ज़रा इसकी कैलकुलेशन करके ये तो बताइए। लातादाद वाली बात होगी ना जी, वही जानता है। इसलिए ये दुआएं जो करना है, जी। इसलिए सलफ ये कहा करते थे, किसी के सीने में दुआ की मोहब्बत आ जाना अपने लिए, ये उसकी अल्लाह के साथ मोहब्बत के खालिस होने की दलील सुभान है। अल्लाह। किसी के दिल में लोगों के लिए दुआओं का ये अल्लाह। पहलू पैदा हो जाना, अल्लाह। ये उसके अंदर खैर खाही के सुभान कमाल की दलील है। वो जो तो दुआएं करता ही वो है दूसरों के लिए, सुभान अल्लाह। इसको अल्लाह ने खैर खाही की वाह, नेमत वाह, अता वाह। कर दी। वो जो ये तो दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद के और आपकी दुआएं बहुत सारी मनकूल कुरान मजीद ने एज इट इज़ बयान कर दी, और उनमें से वो जो आमतौर पर नमाज के आखिर में दुआओं में हम शामिल करते हैं, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन। मैं अर्ज़ करता हूँ हर सब के एक वक्त में जब ये दुआ करोड़ों लोग कर रहे होते हैं, तो फिर अजर व सवाब एक फ़र्द को कितनी दुआएं पहुँच रही हैं। उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को मोमिनीन की सफ़ में तो वो आ गया। इसके साथ साथ जो दुआओं के एक सिलसिला भी है, जिस पे मैं समझता हूँ कि हम अपनी नशरियात को मुकम्मल भी करेंगे और आखिर तक लेके जाएंगे, चूँकि पैगाम आपकी रहनुमाई में तालीम, तरबियत और तज़किया नफ्स का अहतमाम करता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे देखने वाले, प्यारे सुनने वाले सबको दुनिया और आखिरत की सारी साथ फरामा नसीब हो। ये जो है खैर सब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर लाइफस्टाइल, दीन, ज़िंदगी गुजारने का सलीका जो हमने तुम्हें अता किया है, इस पर चलना इसे हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तो दीन को छोड़कर जो कामिल व अकमल है और जो इत्माम नेमत है, तो अपनी तरफ से चीज़ों को बनाना और उन पर ज़िंदगी बसर करना हमारी ख़राबी का सबब भी ये है। तो इससे निजात कैसे मुमकिन है? लेकिन एक बात निजात के साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जी जी, हमें किसने बनाया है? हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया। जी जी, हमारी ज़रूरियात का उतना हमें भी इल्म नहीं है जितना हमारे मालिक को इल्म, बेशक बेशक, क्योंकि उसने बेशक। पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बेहतरी
اور ہماری کامیابی و نجات کے وہ راستے جس کو اس نے متعین کیے ہیں بے شک۔ اس سے بڑے راستے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے جی جی کہ یہودی بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھے ہو کے آئے تھے، تو اس نے آ کے بھی یہ لفظ بھی یہی بولے۔ یعنی میں کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے سوچ آتی ہے کہ دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی۔ یہودی کہتا ہے آیۃ فی کتابکم اللہ لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ عید، مومنوں کے امیر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن یوم بنا عید بناتے ہیں ہم۔ پوچھا کون سی؟ کہا یہ الیوم اکملت لکم۔ جی ہاں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا میں جانتے ہیں اللہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے، ہاں ہم جانتے ہیں کہ عرفے کا دن تھا واہ اور عصر کے بعد کا وقت اونٹنی پہ بیٹھے تھے اللہ کے واہ واہ رسول واہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی یہودیوں کو بھی پتہ تھا دین مکمل ہو گیا ہے، ہاں جمعہ اور آج بھی، مسلمانوں کو شک جی ہو ہاں۔ گیا کہ ابھی مکمل نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اسے اکبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سچ کہا تھا نا واہ کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے وَيَرَاهَا حَسَنَةً کہ یہ تو اچھی چیز ہے، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، اس نے تو پھر یہی خیال کیا نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ واہ۔ مولانا یہ بتائیے، آج جو گفتگو ہی ساری خطبہ ہوا، ترجمہ کر صاحب نے تشریح نکات، اس کے حوالے سے ایک جملہ میرے ناظرین کے لیے، ایک جملہ تاکہ ہم مکمل کر لیں۔ ایک جملہ دعا پر نہ ختم کر لیں۔ دعا پر کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حج کے احکام بیان کیے ہیں تو وہاں پر لوگوں کی حالت بھی بیان کی ہے جی جی کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ، صرف دنیا ہی مانگتا ہے، صرف دنیا مانگتے، آخرت میں کے لیے مانگتے ہی وما کچھ نہیں، لہو فی الآخرۃ من اس کو خلاق۔ پھر آخرت میں ملتا بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اور ان میں سے کچھ خوش نصیب جو ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ۔ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ تو اسی جملے پر ختم آمین۔ کرتے ہیں کہ دعا مانگیں تو دنیا اور آخرت دونوں مانگیں۔ جناب